السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سب خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھمایا اور ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا کہ ہم چند لمحے، چند منٹس، آدھا گھنٹہ اپنی زندگی میں سے قرآن کے لیے صرف کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو ہمارے لیے حجت بنا دیں اور ہم سب کو اپنے لیے خود صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دیں، اور ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق کاملہ واسعہ عطا فرمائیں، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں ہی ایسی ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جاری چھوڑا ہوا صدقہ جاریہ، جو اس نے ایک کوئی اچھا کام، نیک کام کیا تھا، اور اس میں سب سے نمبر 1 پہ تعلیم آتی ہے کہ آپ نے تعلیم دی تھی، اور جتنے لوگ وہ تعلیم، جہاں تک وہ تعلیم پہنچتی رہی، وہ قرآن کریم کی تعلیم، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اس لیے اپنے لیے خود کچھ کریں، ایفرٹ کریں، کیونکہ اپنے لیے ہر انسان خود ہی زندگی میں کچھ کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کم کریں گے تو کل کو کمائیں گے، آج بیج بوئیں گے تو کل کو انشاءاللہ اس کا اچھا پھل پھول کاٹیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اور صرف امتحان کے لیے بھیجا، امتحان کی تیاری کے لیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی امتحان کی تیاری میں لگا رہے ہیں یا کہ ہم لہو و لعب میں لگا رہے ہیں، صرف کھیل تماشا دنیا کی خاطر ہم اپنی زندگی صرف کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیسے ہم ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ قیامت کے، موت کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ٹائم کو اہم سمجھیں، اور جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کو اپنا بہترین ٹائم بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کشمیر کے، فلسطین، غزہ کے وہ کمزور مسلمان بہن بھائیوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے اور ان کے حق میں بہترین فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دشمن سے نجات دیں اور ان کی مدد اپنے پاس سے فرشتوں کی صورت میں کریں، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 5واں پارہ سورہ النساء، سبق نمبر 142 142 اور آیت نمبر 113 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم کچھ پچھلے دنوں سے جہاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ منافقین کا جہاد میں رویہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ کس طرح بہتان بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ایک جماعت ضرور آپ کو اپنے ساتھ کر لیتی۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہمارے اوپر بھی بہت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مشکل سے آسانی کی طرف نکال لیتے ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا، واو کا مطلب ہے اور، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو یقیناً ارادہ کرتی، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، کیا ارادہ کرتی، ان یضلوکا، یہ کہ وہ بہکا دیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہکا دیں، آپ کو وہ لوگ اپنے ساتھ کر لیں، آپ کو وہ دھوکہ دے دیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے یا نہیں وہ بہکاتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی مسلمان کو وہ بہکا سکتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں دشمن سے نجات دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یضرونک، اور نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی،
یعنی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دنیا میں کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو آزمائش دیتے ہیں اور اللہ ہی اسے نکالتے ہیں. کوئی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یا اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ پر کتاب والحکمت اور حکمت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی. وَعَلَّمَكَ اور آپ کو سکھایا. اور اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا آپ کو. سکھایا یہ ورڈ ہے. ما وہ لم نہیں تکن تھے آپ تعلم جانتے جو نہیں تھے آپ جانتے یعنی آپ سلم. وکان فضل اللہ اور ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل علی کا آپ پر عظیمہ بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت بڑا فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو علم اور حکمت آپ کو دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی حکمت تھی. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. اور میرے اور آپ کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا. یہ میں اور آپ خود سے نہیں یہاں بیٹھے, یہ اللہ کی مشیت ہے تو ہم بیٹھے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ کیا کچھ نہیں کر رہے. خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے لیے کچھ ٹائم کے لیے چنا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی اور سچے معنوں میں اس ٹائم کی قدر کرنے والا بنا دے. آمین. لا خیر نہیں ہے بھلائی. لا کا مطلب ہے نہیں. خیر بھلائی یعنی کوئی بھلائی نہیں ہے. فی کثیر اکثر میں من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں یعنی ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں. ان کی ان منافقوں کی سرگوشیوں میں جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کانوں میں باتیں کرتے ہیں, دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, بھڑکاتے ہیں ایک دوسرے کو, ان کی سرگوشیوں میں. الا مگر من جو کوئی امرا حکم دے بصدقۃ صدقے کا او یا معروف کا یعنی بھلائی کا. بھلائی پڑھ لیں. او اصلاح یا او کا مطلب ہے یا اصلاح کرے بین الناس لوگوں کے درمیان یا صلح کروائے لوگوں کے درمیان. بینہ کا مطلب درمیان لوگوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں اگر آپ باہمی مشورہ کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں تو وہ اچھی ہے, لیکن جو منافقین کی سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں, وہ اچھی نہیں ہیں. وَمَن يَفْعَلْ اور جو کہ ایسا کرے گا ذَلِكَ ابْتِغَاءَ چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی, چاہنے کے لیے یا تلاش میں پڑھ لیں اللہ کی رضامندی. فسوف تو جلد نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجر عظیم اجر عظیمہ بہت بڑا. ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی من بعد اس کے ما جو تبینہ ظاہر ہو گیا یا واضح ہو گیا لہ الہدا اس کے لیے ہدایت یعنی اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی, اس کے باوجود بھی اس نے رسول کی مخالفت کی. ویتبع اور پیروی کی اس نے غیر سبیل المؤمنین مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ طاغوت کا راستہ. نولیہ ہم پھیر دیں گے اس کو یعنی اس شخص کو ہم پھیر دیں گے ما تولا جو وہ پھرا یعنی جس طرف وہ پھرا ہم اس کو اسی طرف ہی پھیر دیں گے. یعنی جو اس نے خود ڈیسائیڈ کیا اپنے لیے ہم اس کو ویسے کر دیں گے. یہاں ماں کا ترجمہ ہے جو, یعنی جو وہ پھرا جس طرف وہ پھرا اسی طرف ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے. ونصلہ اور ہم داخل کریں گے اس کو استغفر اللہ جہنم میں استغفر اللہم احفظنا منہم آمین. وساءت مصیرا اور بہت ہی بری ہے اور بہت برا ہے مصیرا لوٹنے کی جگہ, اور وہ کون ہے؟ جہنم. استغفر اللہ. اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم آمین. جہنم کس قدر بری جگہ ہم نے قرآن کریم میں بارہا مرتبہ یہ پڑھا, لیکن ایک شخص جو پوری زندگی بتانے کے بعد اس کا آخری ٹھکانہ جب جہنم ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہم احفظنا منہم آمین. باب محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں, آیت نمبر 113 ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر اللہ کا خاص فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا.
حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کرتے، ایسا کر کے وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، بہکا رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے بہت ہی بڑا فضل ہے۔ 111 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو کوئی صدقہ کرے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرے گا تو جلد ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کی صورت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ سے دعا کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروانے کے قابل ہو پائیں، آمین۔ 115 ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ، اور جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے، کب کرے؟ اس کے بعد کہ اس کے پاس سچ آ گیا، واضح سب کچھ آ گیا، قرآن آ گیا، اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے علاوہ کوئی اور راستہ وہ تلاش کرے، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو کہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنی جناب سے جہنم سے بچا کے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اہم پوائنٹ ہے اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے۔ ایک مومن پہ، مسلمان پہ اسلام اور مسلمان ہونا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ ہمیں مومن بھی بنا دے، آمین، تو یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، قرآن کریم میں آتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے اور رحمت۔ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، اسلام کے دولت سے کوسوں دور ہیں، اور ہم اسلام کے دولت سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگرچہ بائی برتھ ہی مسلم پیدا کیا، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور رحمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص جو فضل ہے، یہ ایک مسلمان پہ اللہ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے جو فضل اللہ کا ہم پہ ہوتا ہے اور رحمت ہوتی ہے، وہ یہی ہے اس دنیا میں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین۔ سچ میں آج ہم اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے ایمان کی ہم حفاظت نہیں کرتے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا لیول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پہ فضل اور رحمت کیا، اور وہ فضل اور رحمت کس صورت میں ہے کہ آپ کو کتاب اور حکمت سے نوازا، کتاب و حکمت دی، قرآن کریم دیا، آپ کو حدیث دی، آپ کو ہم نے بولنے کی، بات کو پھیلانے کی حکمت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ فضل نہ ہوتا تو منافقین لوگ آپ کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے، آپ کو غلط یوز کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا لیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کا خاص فضل اور آپ کے اوپر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس پورے صورتحال کی خبر دی کہ وہ منافقین کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے منافقین اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی رحیم و کریم اور نرم دل کے تھے، آپ ان کی بات پر یقین کرتے کیونکہ آپ غیب جانتے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو بذریعہ وحی یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات کو آپ کے خلاف باتیں کرنے میں راتیں گزارتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں، بس یہ اپنی خانہ پوری کرنے کے لیے اور مفاد پرستی کے لیے جسٹ کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے دل آپ سے ملتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ نہیں ہونا، آپ نے ان کی باتیں نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا لیا، ان کو آپ سے بچا لیا، ان کو آپ سے دور رکھا، آپ ان کے نفاق میں نہیں آ پائے، وغیرہ جیسے وہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، قریب تھا کہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم آپ کو بہکا دیں، نعوذ باللہ۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کے کوئی نعمت اور کوئی شرف ایک مسلمان کو نہیں ملتا۔ علم سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی، اللہ نے ہمیں قرآن کریم کا علم عطا کیا، اس علم کے اوپر، اس فضل پہ، اس رحمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ان شرف اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بڑھ کے بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ بھی نہیں وہ کہہ سکتے۔ اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ کے پاس نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، حکمت سکھائی، پھر آپ نے وہ اپنی امت کو سکھایا، پھر آپ نے ان کا کیسے تزکیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی ہماری جانب سے، جو کہ ہم نے آپ کو عطا کر کے آپ کے اوپر اپنا فضل اور رحمت کیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا یہ فضل آپ کے اوپر ہمیشہ سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کتنا بڑا فضل کیا ہمارے اوپر بھی کہ آپ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے خاتم النبیین بنائے، اور قیامت کے دن سب پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، اور آپ کو لوگوں سے بچا دیا، منافقین کے نفاق سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور آپ کی امت کو امت وسط بنایا، اور اللہ کو، اور کتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ بنتا ہے نا، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا. سبحان اللہ. آج سے اپنے شکر میں اس چیز کو بھی رکھیں کہ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اللہ کے نبی کی، آخری نبی کی امت بنایا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل مخلوق میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے اوپر اپنا فضل کیا اور رحمت کیا، اور آپ کو آخری نبی بنایا. سبحان اللہ. اگلا پوائنٹ ہے آیت نمبر 114 کی وضاحت کیا ہے، اور یہ آیت ہے کون سی ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں، کیونکہ منافقین جس طریقے کی سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں مفاد پرستی والی. مفاد پرستی یعنی یا سرگوشی بغض والی، حسد والی، اس طرح کی آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں. ان کی اس طرح کی سرگوشیوں میں، اس طرح کے رات کو میٹنگز میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس میں ہے؟ جو شخص اچھی بات کرے، اچھائی کا حکم دے، معروف کا حکم دے، صدقہ کرے، یا لوگوں کے بیچ میں اصلاح کروانے والی سرگوشیاں کرے، وہ انسان بہتر ہے. اور جو اللہ کی رضا تلاش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر سے نوازتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو، یعنی تم 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو، تو 2 آدمی اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کی دل آزاری ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. تیسرا شخص یہ سمجھے گا اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اگرچہ آپ نے خلاف بات نہیں بھی کی، لیکن اس کو یہ فیل ہوگا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے. یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ایک محفل کے، ایک مجلس کے، کہ 2 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 لوگ اپنا گروپ بنا کے نہ بیٹھیں، یا آپس میں باتیں نہ کریں. باقی لوگ سمجھیں گے انہوں نے ہمارے خلاف بات کی ہے، کیونکہ پروپیگنڈا بنا ہے. جبکہ ایسا اگر نہ بھی ہو تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اصول دے رہے ہیں کہ تم نے خود سے باتیں نہیں کرنی، ایسے کام نہیں کرنے جیسے کہ منافقین کرتے تھے. اللہ کے نبی کے محفل میں بیٹھتے تو بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے اور واہ واہ کرتے اور آپ کو ساتھ دیتے. جیسے ہی آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے تو آپ کے خلاف راتیں گزارتے، مشورے کرتے، پروپیگنڈے بناتے، آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ پلاننگز کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ ان کی سرگوشیاں مفاد پرستی پر مبنی ہیں، بغض میں، حسد میں، کینے میں. جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہی ان کا دماغ ان کی عکاسی کرتا ہے. آپ نے ایسی محفل کے بیچ میں نہیں بیٹھنا. اگلا پوائنٹ ہے نجوہ کسے کہتے ہیں؟ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی، خفیہ سرگوشی کو. اسی آیت میں ہم نے ایک ورڈ پڑھا، ان کی سرگوشی، یعنی خفیہ سرگوشی. ایسی سرگوشی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دے، یعنی آپ اس طریقے سے باتیں آپس میں کریں کسی کو پتہ بھی نہ چلے. جو قیادت کے خلاف، یہاں پہ خاص نجوہ سے مراد یہ ہے کہ وہ والی سرگوشی جو قیادت کے خلاف ہو، کیونکہ بھلائی اور صاف ستھری باتیں چھپا کے نہیں کی جاتی. انسان کو کوئی اگر صاف ستھری بات ہو، کسی کا اچھا دل ہو، تو اس کو تو یہ ڈر ہی نہیں ہوتا کہ کوئی میری بات سن لے گا. ہمیشہ اس بات کو چھپایا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ کوئی جان نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو منافقین ایسے کرتے تھے، یہودی منافقین ایسے کرتے تھے. ان کو یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے بارے میں جو ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے. اور کس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیتے. اور اللہ فرماتے ہیں اصل میں جو دھوکہ فریب دہی آپ کو دیتے ہیں نا، یہ اپنے آپ خود دے رہے ہیں. ان کو شعور ہی اس بات کا نہیں ہے. یہ آپ کو اس طرح کے، آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کی ہے جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ناانصافی کرنا انہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہے. تو نجوہ کہتے ہیں خفیہ سرگوشی کو، جو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نجوہ سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اکثر خفیہ باتوں میں، خفیہ سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ گروپنگ اختیار کریں. آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ٹیم کا حصہ ہیں، تو آپ گروپنگ کریں. اسلام برداشت نہیں کرتا کہ اپنی جماعت سے الگ ہو کے، اپنی ٹیم سے الگ ہو کے آپ گروپوں کی شکل میں باتیں کریں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ جو بات کرنی اکٹھے کرنی ہے. اب اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں کس طرح وہ کھلا معاشرہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملات کیسے طے پاتے تھے. جب اگر ایسا ہوتا، خفیہ باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے لیے ایک پارلیمنٹ تھی، یعنی مسجد نبوی. کس طرح وہاں پہ ہر ایک مسئلے کا حل بیان ہوتا. نمازوں کے بعد کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے اور
پہلے نماز پڑھتے, اس کے بعد جس کو جو مسئلہ ہوتا, خواب بیان کرنا, کچھ بھی ہوتا, سب لوگ اپنی زندگی کے اپنے ذاتی معاملات اللہ کے نبی سے ڈسکس کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلوشن دیتے. لیکن جو ان سی باتیں ٹیم کی ہوتی ہیں, قیادت کی ہوتی ہیں, جنگوں کی ہوتی ہیں, یا کوئی بڑی اہم ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو بتانی نہیں ہوتی, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بات کرتے, بس ان لوگوں سے, ان ریلیٹڈ صحابہ کرام سے جن کے بارے میں وہ باتیں تھیں. یعنی ہر ایک کو, عام لوگوں کو بھی ساری باتیں بتاتے نہیں تھے. اگر کسی کی ذاتی کوئی مسائل ہے, مثال کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری ذاتی بات ہے کسی کو پتہ نہ چلے, تو ان باتوں کو چھپانا چاہیے, وہ بس اس انسان تک کریں جس کی وہ بات ہے, دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جن میں خیر ہے, بھلائی ہے, ان کو عوام الناس کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے. تو وہ مجلس ہے, وہ کتنی خوبصورت پارلیمنٹ تھی نا, جیسا کہ آج ہماری بھی ایک پارلیمنٹ ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی پارلیمنٹس کو ویسا ہی بنا دے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پارلیمنٹ مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی. تو اسی طرح کسی کے ذاتیات پہ نہیں آتے. لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کی سرگوشیاں بالکل الگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہ منافقین کی سرگوشی میں کوئی بھی بھلائی نہیں, لیکن وہ شخص جو اس لیے سرگوشی کرتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کراؤں, دو روٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں صلح کرواؤں, یا وہ کوئی معروف کا بھلائی کا حکم دیتا ہے, تو وہ کوئی ایسی محفل سجاتا ہے سرگوشی والی, صرف ریلیٹڈ لوگوں کو وہ جمع کرتا ہے, وہ جائز ہے. اور اسلام اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے, جس طرح او معروف یا کوئی بھلائی کا کام دینا, جس طرح ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اسے کسی بات کی چغلی کھانی پڑے یا وہ کوئی اچھی بات کرے. صحیح بخاری کے مطلب مصلحت کے تحت اگر دو روٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں آپ صلح کروانے کے لیے کوئی ایسا پروگرام بناتے ہیں, آپ کا دل میں صرف یہ خواہش, ایک تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سے اجر ملے اور یہ دو بھائی روٹھے ہوئے آپس میں دوبارہ سے یکجان ہو جائیں, دوبارہ دونوں بھائی بن جائیں. اس کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں, تو اگر آپ کو بیچ میں کوئی بات کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ غلط نہیں ہے. اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں روٹھے ہیں تو تیسرا بندہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے پہنچتا ہے, اس کو اس کے خلاف مزید اکساتا ہے. لیکن اسلامی معاشرہ امن کا گہوارہ ہے اور ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے, عدل کا پیغام دیتا ہے, انصاف کا پیغام دیتا ہے. اس لیے اسلامی معاشرے میں اس طرح کی میٹنگ ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی کسی روٹھے ہوئے کے اندر یا دو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کروا سکیں, صلح کروا سکیں, اور اس کے بیچ میں اگر کوئی بھی ہمیں اپنی ذات سے ریلیٹڈ اپنے پاس سے کوئی ایسی بات کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کرنی پڑے تو ہم وہ کر پائیں. اس کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اور اصلاح بین یا دو لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسی سوسائٹی بن جائے, کوئی ایسی مشاورتی میٹنگ قائم ہو جائے جہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. پھر جو بڑے لوگ ہیں جو اس کام کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں, وہ پھر اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں, کوئی ایسی جگہ بنائیں کہ لوگوں کے درمیان وہ صرف اصلاح کریں, اچھائی کا حکم دیں, اور باقی لوگوں کو اس سے اگر وہ مخفی رکھیں, ان کو چھپا کے رکھیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں, شرط کیا ہے کہ اس والی نجوا کے اندر مفاد پرستی نہ ہو, بغض حسد نہ ہو, یہ نہیں ہو, اصلاح ہو, لوگوں کی اصلاح ہو, معروف ہو اور نیکی ہو, صدقہ ہو. لوگوں کو صدقے کی تلقین کرنے کے لیے اس طرح کی تنظیمیں بنائی جا سکتی ہیں. عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا کہ جو اپنی سرگوشیوں میں صدقہ, نیکی یا صلح کا پیغام لے کے آتے ہیں, اس کو قبول کر لیا جائے گا. یعنی ایسی جو ان سی سرگوشیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں. اگلا پوائنٹ ہے صدقہ ہے کیا. اسی آیت میں ہم نے پڑھا کہ صدقے کے لیے کوئی اگر سرگوشی کرتا ہے تو وہ جائز ہے, وہ کر سکتا ہے. صدقہ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پہ دیا جاتا ہے. میں اور آپ جیسے اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ دیتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم صدقہ ایسے دو, دائیں سے دو, کو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے صدقہ دینے سے کوئی انسان موٹیویٹ ہو سکتا ہے, تو آپ دکھا کے صدقہ دینے کا بھی ہمیں اسلام حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے یہ چیز بھی. جیسا صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور گھر میں کیا چھوڑا, اللہ اور اللہ کے نبی کو. سبحان اللہ, کیا تھی ان کی وہ جذبات, کیا تھے, کس طرح وہ ان کا اس چیز میں بیلیو تھا کہ صدقہ دینے سے میرا گھر کا مال کم نہیں ہوگا. گھر میں ظاہر کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. تو آج ہم صدقے کے معاملے میں کس قدر کنجوس ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی شاید پاکٹ منی سے 1000 روپے نکال دیں گے تو ہمارا صدقہ کم ہو جائے گا, مال کم ہو جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا.
अदी बिन हातिम से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे कि अगर तुम में से कोई आग से एक खजूर का टुकड़ा देकर भी बचने की ताकत रखता हो तो उसे चाहिए कि वो कर गुजरे। सही मुस्लिम की रिवायत। मतलब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप देना चाहते हैं, तो आप आग से बचना चाहते हैं, तो आप खजूर का एक टुकड़ा दे के ही बच जाएं। आप उसको ही अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें। आज आप सोचें ईमानदारी से, ईमानदारी के साथ मेरे और आपके पास कितना कुछ है। हमारी अलमारियाँ, हमारे घर, हमारे फ्रिज, हमारे किचन भरे हुए, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतना दिल जिगरा ही पैदा नहीं होता कि आप अल्लाह के रास्ते में सदका कर पाएँ। और अगर हमें कुछ देना भी तो हम पुरानी चीज़ें देते हैं, घिसी पिटी देते हैं। नई चीज़ें देने का हमारे अंदर हौसला पैदा होता ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अगला पॉइंट है इसी आयत का अगला टुकड़ा, औ मारूफ, या भलाई का हुक्म दे। अब भलाई किसे कहते हैं? हर वो काम, नेक काम, अच्छा काम जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, नेकी में किसी चीज़ को भी हकीर ना समझो, अगर तुम अपने भाई से अच्छे तरीके से क्यों नहीं मिल रहे। सही मुस्लिम की रिवायत है। आज हम समझते हैं कि नेकी करना तो बस ये है कि बड़े बड़े महल बना दो, यतीमों की शादियाँ करवा दो। हम यानी बड़ी बड़ी नेकी की तरफ तवज्जो देते हैं। छोटी छोटी नेकियों से स्टार्ट करें, फिर ही हम बड़ी नेकी तक पहुंच सकते हैं। यानी अपने भाई से अच्छे तरीके से पेश आना, ये भी बहुत बड़ी अल्लाह के यहाँ नेकी है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक कामिला वासिका अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान के बदन के 360 जोड़ों में से हर जोड़ का उस पर सदका वाजिब होता है जिस दिन सूरज तुलू होता है, और लोगों के दरमियान इंसाफ करना भी एक सदका है। सही बुखारी की रिवायत है। अगर हम बात करें सदक़े की, तो सदका ये भी है जो हम अपने जोड़ों का सदका अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह सच में हम इन बातों को समझने की तौफीक दे, आमीन। अगला पॉइंट है आयत नंबर 115 का शानजुल क्या, और ये आयत है कौन सी? वमन युशाक़िक़ि रसूल, और जो कोई शख्स अल्लाह और रसूल की मुखालफत करता है उसका अंजाम क्या होगा? जहन्नुम। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा फज़्ना मिनहुम। जब कुरान करीम में ये हुक्म नाजिल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार लेके आए और रिफ़ाह रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए, और बशीर मुनाफिक मुशरिकों के साथ जा मिला और सलाफ़ा बिनते साद के पास जा उतरा। इसके बारे में ये आयतें नाजिल हुई कि उसने किस तरह मुनाफिकीन का साथ दिया अल्लाह के नबी की, उसने मुखालफत की, और तब ये आयत नाजिल हुई। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हक़ वाज़े हो गया, सब कुछ पास आ गया, उसके बावजूद भी तुम अगर नबी की मुखालफत करोगे कुरान सुन्नत आने के बाद, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम में, हम तुम्हें वहाँ फेर देंगे जहाँ तुम खुद फिरे, और वो क्या है? जहन्नुम। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सब जन्नत में दाखिल होगे मगर जो इनकार करे। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी इनकार कौन करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी ताबेदारी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिससे मेरी नाफरमानी की गोया कि वो जहन्नुम में गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा फज़्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम पर साबित कदमी के लिए कुछ दुआएं पढ़ते थे। इब्न होशे फरमाते हैं कि मैंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन जब अल्लाह के नबी आपके पास आते तो कौन सी दुआएं पढ़ते थे? उन्होंने फरमाया आप अक्सर ये पढ़ते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को इस्लाम पर, दीन पर कायम रख। हम भी ये दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को भी अपनी इताअत पर, इस्लाम पर, दीन पर, ईमान पर हमेशा कायम दायम रखें। और आप सल्लम ये हमेशा ये दुआ पढ़ते थे। तो आपने फरमाया उम्मे सलमा हर आदमी का दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है, उसने जिस दिल को चाहा दीन पर कायम कर दिया और जिस दिल को चाहा उसको टेढ़ा कर दिया। फिर रावी मुआज ने ये आयत पढ़ के सुनाई कि ए हमारी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन, कि ए अल्लाह अगर आपने हमें हिदायत दे दी तो हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। ये दुआ मांगने की बड़ी ज़रूरत है। सिर्फ अगर आपको एक दफ़ा ईमान मिल गया, आप मोमिन बन गए, तो ये नहीं कि अब आपने बस दुआ ही नहीं करनी, नहीं, अपने उस ईमान को, अपने इस्लाम को बचाने की कोशिश करनी है और दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस पर ता क़यामत साबित कदमी इख्तियार। साबित कदमी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के नबी इसकी दुआ करते थे। जामे तिरमिज़ी की रिवायत, हम भी ये दुआ करते हैं आज के सबक के इख्तिताम पे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे, दीन पर फेर दे, और उसके बाद फेरने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा हरगिज़ ना करें, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह के नबी की मुखालफत हराम है। जो शख्स अल्लाह के नबी की मुखालफत करेगा वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा फज़्ना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, अल्लाह के नबी की मुखालफत हराम है, तो इसलिए इससे बचने की पूरी कोशिश करनी है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है।
اللہ سے دعا کہ آج ہم نے سبق پڑھا خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی، اور اللہ کی فضل اور اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرنی ہے. جو اللہ نے ہمیں اسلام دیا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، اس کا انشاءاللہ ہم نے حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اور بغض، حسد، مفاد پرستی کے لیے سرگوشیاں نہیں کرنی ہے. اگر ایسی محفل قائم کرنی ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی صلح کے لیے، معروف کا حکم دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویشن کے لیے، پھر آپ ایسی مجلسیں قائم کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.